لایا ہے قیامت صغرا یہ زلزلہ، لایا ہے ایک قیامت صغرا یہ زلزلہ، یا رب تمام درد کے ماروں کی خیر کر، یا رب تمام درد کے ماروں کی خیر کر۔ میرے عزیزو، ترکی میں اور دیگر ممالک میں جو بھوکمپ آیا ہے، جو زلزلہ آیا ہے، وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت ترکی کس حالت سے گزر رہا ہے کہ ہزاروں لوگ، تقریباً 40,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، لاکھوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اتنا خطرناک یہ بھوکمپ آیا ہے، زلزلہ آیا ہے کہ جس نے ترکی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیز، ہم یہ نہ سوچیں کہ یار یہ پریشانی تو ترکی کے اوپر آئی ہے، یہ پریشانی تو سیریا کے اوپر آئی ہے، یہ پریشانی تو دوسرے ملکوں میں آئی ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ یاد رکھنا، آپ کا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دین کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی بھی دین کے ماننے والے ہو سکتے ہو، لیکن انسانیت کے ناطے ہر انسان کا ہر انسان پر ایک حق ہے اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اس حق کو ادا کرتا رہے۔ اور ترکی اور دیگر ممالک جہاں زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا، وہ مسلمان ہی ملک ہیں، اسلامی حکومتیں ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اگر یہ باتیں بتائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر پریشانی آئی ہے، ہم تو پریشان نہیں ہیں نا، اور اتنی دور ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اور یار، اللہ نے تجھے ایک ہنر دیا ہے، اللہ نے تجھے ایک موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان، اور اللہ نے تجھے مسلمان بنایا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں تو دعا کر سکتا ہے نا کہ اے اللہ، ترکی کے اندر جو مسلمانوں پر پریشانی آئی ہے، رب کریم جو مصیبت میں اس وقت میں وہ مبتلا ہے، ان کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرما۔ دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کریں۔ اور یاد رکھنا، یہ بھوکمپ آنا، یہ زلزلے آنا اور اس طریقے کی تمام آسمانی جو مصیبتیں آتی ہیں، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس سے بچاؤ کے معاملات تیار کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، یہ تو رب کریم کا معاملہ ہے، یہ دست قدرت کا معاملہ ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ سائنس اپنے اپنے حساب سے بتاتی ہے، سائنس کے ماننے والے وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں، اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھوکمپ اس وجہ سے آتا ہے کہ 7 پلیٹ ہوتی ہیں زمین کے اندر، جب وہ آپس میں ٹکراتی ہے پریشر بنتا ہے، اور وہ پریشر جب زمین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے، اسی کے ذریعے یہ بھوکمپ آتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، ایک ذرہ بھی رب کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ایک ذرا سی چیز بھی ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ معاملات بھی کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ بھوکمپ کا آنا، زلزلوں کا آنا، آسمانی مصیبتوں کا نازل ہونا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت ہے، اور ہم جو غافل ہو چکے ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں جو مست ہو چکے ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں یاد دلاتی ہیں۔ اے انسان، غفلت کی نیند نہ سو، اس دنیا میں مست نہ ہو جا، اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جا، بلکہ یاد رکھ رب کریم کی ایک ذات ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تجھے رزق دینے والا ہے، تیری تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اب یہ تجھ پر مصیبت آئی ہے تو تجھے ایک کام کرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر کے آنا ہے، رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نعمت ملے، اللہ رب العزت کسی نعمت سے تمہیں نوازے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ہمیں شکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور یار وہ بھی کیا مسلمان جو نعمت پر شکر ادا نہ کرے، نعمت پر رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرے۔ اللہ اگر کوئی نعمت عطا فرمائے، اب نعمتیں تو بہت ہیں نا، انکاؤنٹنگ نعمتیں ہیں، بے شمار رب کریم نے انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اولاد، عہدہ، ترقی، پراپرٹی، جائیداد، حسن، جسم، یہ ساری چیز اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہر چیز پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور جب کوئی معاملات پیدا ہو، جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ رب العزت کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں سے، ہمیں باز آ جانا ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ کبھی مت سوچنا
کہ پریشانیاں فلاں جگہ پر آ رہی ہیں، دوسرے ملک میں آ رہی ہیں، ہمارا اس سے کیا کنیکشن ہے، ہمارا اس سے کیا معاملہ ہے؟ اور یاد رکھنا مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگتی ہے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے، پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اسی طریقے سے مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اگر تیرا مسلمان بھائی پوری دنیا کے اندر کہیں پریشان ہے تو تیرا مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض بنتا ہے کہ تو اس کی مدد کرے یا اس کے لیے دعا کرے۔ اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی یہ علامت نہیں ہے کہ وہ پریشانیوں کو دیکھ کر کے گھبرا جائیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے دور کرتی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیزوں کبھی سوچیں آپ، یہ انتقال ہونا، یہ موتیں ہونا، یہ مصیبتیں آنا، یہ آسمانی مصیبتوں کا نزول ہونا، طوفان آنا، زلزلے آنا، بھوکمپ آنا، کثرت سے بارش کا ہو جانا، کثرت سے گرمی ہو جانا، شدت کی گرمی ہونا، یہ تمام تر چیزیں انسان کو جگانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر ان کے باوجود بھی انسان نہیں جاگا، خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا، تو یاد رکھنا اسے قبر میں جا کر کے پھر حساب دینا ہے۔ ترکی کے اور دیگر ممالک کے مسلمانوں پر اور وہاں کے لوگوں پر جو اس وقت بیت رہی ہے، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اس پریشانی کا جو درد ہے وہ ان کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ کئی منٹ تک جھٹکے آئے اور سینکڑوں بلڈنگیں نیست و نابود ہو گئیں، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا، جانیں چلی گئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے انہوں نے جو محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے اپنے آشیانے تیار کیے تھے دنیا کے اندر، وہ ان کی نگاہوں کے سامنے زمین دوز ہوتے ہوئے نظر آئے، زمین میں دھستے ہوئے نظر آئے۔ تو آج وہاں یہ معاملہ ہوا ہے، کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے یہ معاملہ کسی کے بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے۔ پریشانی آنے میں وقت نہیں لگتا ہے میرے عزیز، پریشانی کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پریشانیاں آئیں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی ہے اپنے تمام گناہوں سے، کیونکہ یہ دنیا والے، یہ گورنمنٹ، یہ سائنس، یہ دنیا کی حکومتیں، یہ ساری دنیا بھی مل کر آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اگر مصیبت آپ پر آنا ہے، یاد رکھنا ان مصیبتوں سے بچانے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، تمام تر مصیبتوں سے نجات دینے والا صرف رب کریم ہے۔